السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک چیز لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو کافی ساری باتیں بتاتی ہوں جو میرے علم میں آتی ہیں، جو میں کتابوں سے پڑھتی ہوں، میں وہ ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آج میں بالکل ان باتوں کی ہمارے دین کی بیسک چیز لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ بڑے بوڑھے بچے اور کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھے تو وہ سمجھے اس بات کو کہ جن کو بیسک سے بیسک بات نہیں پتہ ہوتی تو ان کو بیسک بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو ہم کون ہیں، یعنی مذہب کے لحاظ سے ہمارا کیا نام ہے؟ مذہب کے لحاظ سے تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا ہمارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے اسلام۔ تو سوال ہے اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو اب سوال آتا ہے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ صحیح ہے، تو سب سے بیسک سوال جو ہمیں سب سے بچپنے میں سکھایا جاتا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو جواب ہے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ تو سوال ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو سوال ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ تو سوال ہے مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ تو جواب ہے مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ تو جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ تو سوال ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا؟ تو جواب ہے عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ تو سوال ہے آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ تو سوال ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ تو ہمارے پیغمبر مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑی اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ تو جواب ہے 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو سوال ہے اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے تو وہ شخص کیسا ہے؟ تو جواب ہے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی یقین کریں، اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھیں اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ تو جواب ہے انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائے جو پیغمبر کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ تو سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟
تو جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ تو سوال ہے، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ تو جواب ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ تو سوال ہے کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ تو جواب ہے 23 سال میں۔ تو سوال ہے قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ تو جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ تو سوال ہے آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ تو جواب ہے اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال امی کسے کہتے ہیں؟ امی لے کے بھی سناؤں گا، امی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگر جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ تو سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ تو جواب فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ تو سوال ہے مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ تو جواب ہے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ تو سوال ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ تو سوال ہے بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ تو جواب ہے گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ تو سوال ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ تو جواب ہے خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر وضو کیے اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو اسے کافر کہتے ہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ تو سوال ہے نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو جواب ہے پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ تو سوال ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال ہے دن رات میں نمازیں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو 5 نمازوں کے نام بھی میں بتا دیتی ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو سوال ہے پہلی نماز سوال ہے 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ تو میں آپ کو ادھر بھی بتاتی ہوں۔ جواب پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ تو سوال اذان کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔
پھر وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو سوال ہے تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال ہے جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ تو سوال ہے بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تو سوال ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ تو سوال ہے جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ تو سوال ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال ہے جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال ہے مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں یا ادب سے چپ کا بیٹھا رہیں۔ مسجد میں کھیلنا کودنا شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ تو سوال ہے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جواب ہے نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے میں یہاں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ سب سے نمبر 1 ہے نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں، پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ تو اس کے آگے بھی اور بھی سوال ہیں، اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے خاص طور پہ پہلے تو میں نہیں بتا رہی تھی کیونکہ یہ ایک بالکل بیسک انفارمیشن ہے جو بچپن سے ہی بچوں کو اور ہم سب کو سکھائی جاتی ہے۔ میں نے خود، میری پیرنٹس نے مجھے بچپن میں ہی یہ ساری چیزیں سکھا دی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کے جو اپنے ہوتے ہیں، مطلب ایک بچہ ہے جس کے اپنے ماں باپ ہیں وہ نہیں رکھتے اس کو ساتھ میں، تو اس کو کافی چیزیں نہیں پتہ، تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ ہی یہ چیز مجھے بتائیں، یہ چیز مجھے بتائیں، تو پھر اس سے مجھے ایسا لگا کہ جو ہے مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ جو بیسک انفارمیشن جس کو نہیں پتہ اس کو مل جائے۔ اور خاص طور پہ بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں، ہم یہ جب چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ہم لوگ اتنی اسپیڈ سے چیزیں نہیں سیکھ پاتے جتنی اسپیڈ سے ہم بچپن میں سیکھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جب چھوٹی تھی، مطلب زیادہ چھوٹی نہیں تھی، میں 5-6 کلاس میں تھی، تو ایک سوال تھا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کو کس چیز کی واقفیت کرنی چاہیے۔ تو اب اس کا ہمارے کلاس میں ٹیسٹ تھا، اور کیونکہ میں نے اس دن آف کیا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا۔ جب میں نیکسٹ ڈے گئی تو ٹیچر نے مجھے الاؤ نہیں کیا کہ میں کتاب لے کر اس کو ریوائز کر لوں، کیونکہ ٹیچر آلریڈی 2 days دے چکی تھی ہم لوگوں کو۔
تو ہم نے جب بہت زیادہ انسسٹ کیا تو ٹیچر نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی کتابیں کاپیز وہاں رکھ دیں، میں آپ لوگ کو ریوائز کروا دیتی ہوں۔ تو ٹیچر نے ہمیں خود ہی ریوائز کرا دیا ایک بار۔ اب وہ کیونکہ میں نے آف کیا تھا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے، تو کیونکہ نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم لوگ بکس پڑھ لیتے ہیں، جیسے یہ بک ہے یہ میں پڑھوں گی، میں جاؤں گی ٹیسٹ دوں گی، اور ٹیسٹ دینے کے بعد میں پیپر دوں گی، پیپر کے لیے یاد کروں گی، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بک میں مطلب یاد ہوتا ہے کہ بھئی یہ تعلیم الاسلام کی بک ہے، میں نے اس کے اندر یہ پڑھا ہے، لیکن ایکوریٹ یاد نہیں ہوتا کہ کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا۔ لیکن وہ سوال وہ جواب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اور بھی کچھ تھا آگے سوال، اور اس کا جواب تھا اسلام کی سب سے بڑی ضرورت صحیح کی واقفیت کرنا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیک کام کرنے کے کیا فائدے ہیں، برے کاموں کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں رسولوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بہترین انسان ہوتے ہیں جو لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ رسالت کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ میرا 5 کلاس کا میں بھی کوسچن تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بچپن میں چیزیں سکھانے کے فائدے یہ ہوتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو کلمہ سکھا دیتے ہیں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے چھوٹے سے بچے کا ایک شارٹ ڈالا ہے کہ اس میں بچہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے آگے بچہ بول رہا ہے ماشاء اللہ۔ اب اس بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے سے اس کے بابا نے بولا ماشاء اللہ، تو وہ بچہ ایسے ہی سیکھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں نے اگر میری شارٹس دیکھے ہوں گے تو اس کے اندر ایک بچے کی ویڈیو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ لوگ کے لیے میں اس لیے بناتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے اور اچھی اچھی چیزیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچے موبائل لے کے ہمیشہ خراب چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کارٹون میں دھیان ہوتا ہے، اس میں دھیان ہوتا ہے، تو کیوں نہ بچوں کو ہم یہ چیزیں سکھائیں، وہ دیکھیں ضرور، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے وہ بہت کچھ سیکھیں۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔